حج کے ارکان، واجبات اور سنتیں۔ حج کے ارکان۔ نمبر 1، احرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور حج آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ نمبر 2، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح کیا کرو، کیونکہ اللہ نے صحیح تم پر فرض کر دی ہے۔ نمبر 3، عرفات پر وقوف کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج عرفات پر وقوف کا نام ہے۔ نمبر 4، طواف افاضہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کے گھر کا طواف کرے۔ جس نے حج کے ارکان میں سے کوئی رکن چھوڑ دیا، اگر وہ احرام ہو تو اس کا حج نہیں ہوا، کیونکہ اس نے نیت ہی نہیں کی، اور نیت کے بغیر عبادت نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ احرام کے علاوہ کوئی اور رکن ہو، اس وقت تک حج نہیں ہوگا جب تک وہ اس رکن کو ادا نہ کر لے۔ حج کے واجبات۔ میقات سے احرام باندھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا یہ مقامات میقات ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہاں رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو عمرہ اور حج کا ارادہ رکھتے ہوں اور یہاں سے گزرتے ہیں۔ وہ آدمی جو دن کے وقت عرفات جائے، اس پر واجب ہے کہ وہ سورج غروب ہونے تک وہاں وقوف کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب تک وقوف کیا تھا۔ مزدلفہ میں رات گزارنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رات گزاری تھی اور فرمایا چاہیے کہ میرا امتی یہاں ٹھہرنے یعنی رات گزارنے کو عبادت سمجھے، بس مجھے پتہ نہیں ہے یا میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میری ان سے ملاقات نہ ہو۔ اور اس لیے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور اور ضعیف مسلمانوں کو آدھی رات کے بعد وہاں سے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ بس اس بات پر دلیل ہے کہ مزدلفہ میں رات گزارنا لازم ہے۔ ایام تشریق کی رات مینا میں گزارنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چرواہوں کو مینا میں رات گزارنے کی رخصت دینا ثابت ہے، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ مینا میں رات گزارنا واجب ہے۔ شیطان کو کنکریاں مارنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تم اللہ کا ذکر کیا کرو ایام تشریق میں، کیونکہ المعدودات سے مراد ایام تشریق ہے۔ اور شیطان کو کنکریاں مارنا اللہ کے ذکر میں سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف، صفا و مروہ کے درمیان سعی، شیطان کو کنکریاں مارنا انسانوں پر لازم کیا گیا ہے اللہ کے ذکر کو قائم رکھنے کے لیے۔ سر کے بال منڈوانا یا کتروانا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے۔ طواف وداع۔ اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا لوگوں کو حکم دیا گیا کہ آخری ٹھکانہ ان کا بیت اللہ ہوگا، مگر یہ کہ حائضہ عورت سے تخفیف کی گئی ہے۔ جس نے حج کے واجبات میں سے کوئی واجب ترک کیا اس پر دم لازم ہے تاکہ اس کمی کو پورا کیا جائے۔ حج کی سنتیں۔ احرام کے لیے غسل کرنا اور خوشبو لگانا، ایک ازار اور سفید چادر پہننا، جب سے احرام پہنے تب سے جمرۃ العقبہ کی رمی تک تلبیہ پڑھنا، مفرد اور قارن دونوں کے لیے طواف قدوم کا کرنا، اور طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا۔ طواف قدوم میں اتباع کرنا، اور اتباع یہ ہے کہ وہ چادر کے درمیانی حصے کو دائیں کندھے کے نیچے سے
اور اس کے دونوں اطراف کو بائیں کرنے پر، عرفہ کی رات مینا میں قیام کرنا، حجر اسود کو بوسہ دینا، مزدلفہ کے مقام پر اس طور پر مغرب اور عشاء کی نمازوں کو اکٹھا پڑھنا کہ یہ وقت مغرب کا ہو۔ اگر آسانی ہو تو فجر سے اشراق تک مشعر الحرام کے پاس وقوف کریں، وگرنہ مزدلفہ سارے کا سارا ہی قابل وقوف